آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ پروین مرزا بنت کاظم مرزا، شرین آرا بنت کاظم مرزا کی روح کو ایسا ثواب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نال علی مظہر العجائب تجدید اولا لکا وفی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات علیہ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھی پر محمد والے سامنے ہوں سامنے۔ عظمت آل محمد پہ بار دیگر نعرہ صلوات۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، رضا زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسن اور میرا کمسن، ایک اصال ثواب کی مجلس ہے۔ شریف بچوں نے شریف گھر والوں کے لیے شریفوں کا ذکر کروایا ہے۔ یہ احسان ہے کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جسے موت کا مزہ پتہ ہے۔ اتراؤ اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنی قسمت پر، خوش ہو جاؤ اپنے مقدر پر کہ آپ واحد قوم ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، آپ ایک لوتی قوم ہیں جسے مرنے کا ذائقہ پتہ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جسے مرنے کا ذائقہ پتہ ہے، ورنہ لوگ ابھی زندگی کا ہی مزہ نہیں جانتے کہ زندگی کا مزہ کیا ہے۔ پتہ ہے کہ کب تو کب کون ملے گا۔ یہ آپ کو موت کا ذائقہ بہت اچھے سے پتہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، میرے شیعوں، جب مرنا ہی ہے تو بہترین انتخاب شہادت ہے۔ جب موت ہی آنی ہے تو بہترین انتخاب شہادت ہے۔ اور یقین مانیے نذیر بھائی، میں جس علاقے سے موت پڑھ کے گزرتا ہوں، رضا بھائی،
پھر کہہ رہا ہوں، جس علاقے سے، جس سنڈے کو میں کسی علاقے سے موت پڑھ کے گزرتا ہوں نا، تو وہاں کے بزرگ نہیں سوتے، وہاں کے بزرگ نہیں سوتے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنی ڈراؤنی موت پڑھتا ہوں کہ بزرگ ڈر سے نہیں سوتے۔ نہیں، موت اتنی اچھی پڑھتا ہوں کہ ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ شوق سے نہیں سوتے۔ کیونکہ ہم جیسے خطیبوں نے موت ایسی بتاتی ہے نا بچوں، جیسے اماں برگد کے پیڑ پہ چڑیل بتاتی ہے کہ اتنی ڈراؤنی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، ویسے ہم جیسے لوگوں نے موت کو ڈراؤنا بنا کے پیش کیا ہے۔ موت ڈراؤنی نہیں ہے۔ اگر موت بری ہوتی تو کبھی اہل بیت کے پاس نہ ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر موت خراب شے ہوتی تو کبھی اہل بیت کے قریب نہ ہوتی، اور الحمدللہ ہمارے پاس تو موت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو انتقال ہے۔ موت ان کے پاس ہے جن کے دامن میں علی نہیں ہے۔ اب آپ کو ڈھونڈنا ہونا محلے میں کہ زندہ لاش کون ہے، تو پھر دیکھو کہ اس کے دل میں علی ہے کہ نہیں۔ جس کے پاس علی ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور جس کے پاس علی نہیں ہے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ ایک صلوات پڑھو نا بر محمد وآل محمد رضا بھائی۔ پہلے ہی مرحلے میں بہت آسان لفظوں میں گفتگو کرنی ہے، اور یقین مانیے جس علاقے سے گزرتا ہوں نا موت پڑھ کے، پھر وہاں کے بزرگوں کو نیند نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ میں ڈراؤنی موت پڑھتا ہوں بچوں، میں ایسی موت پڑھ کے جاتا ہوں، شہد سے زیادہ شیریں والی موت۔ وہ موت نہیں جو چہرہ اتار دے، وہ موت جو علی سے ملوا دے۔ جوانوں سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لہد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا؟ کائنات میں کوئی ایسا دوربین نہیں بنا جو علی دکھا دے، کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا جو علی دکھا دے۔ اے موت تیرا شکریہ، تو آ کے لگی، علی دکھنے لگا۔ یہ موت کا بھی تو کرم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کامیابی کے پہلے زینے کا نام موت ہے نا؟ موت کوشش کرنا کہ موت نفس کو آئے، موت کردار کو نہیں آئے۔ اگر موت نفس کو آ گئی تو فاتحہ ہے، اور موت اگر کردار کو آ گئی تو فاتحہ نہیں ہے۔ دو طریقے کے لوگ ہیں، پتہ ہے کس کس طریقے کے لوگ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں چچا کہ کچھ لوگ وہ زندہ ہیں جو بالکل بات ہماری طرح کرتے ہیں، ملتے ہماری طرح ہیں، جلتے ہماری طرح ہیں، کھاتے ہماری طرح ہیں، پیتے ہماری طرح ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ کہا پھر علامت زندگی کیا ہے؟ علامت زندگی بولنا ہے، علامت زندگی بات کرنا ہے، علامت زندگی بیٹھنا ہے، یہ علامت زندگی ہے نا۔ مگر ہاں میں نے دیکھا دنیا جسے علامت زندگی سمجھ رہی تھی، کچھ لوگ کسی جنگ میں بھاگنے کے بعد نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد جیسے ہی کلام کرنا چاہا، آواز مشیت آئی، میرے نبی خبردار ان مردوں سے کلام نہ کرنا۔ ہم نے کہا پروردگار یہ مردہ ہیں، یہ بھاگنے میں گھوڑے سے آگے تیز ہیں، بولنے میں زبان سب سے زیادہ لمبی ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے تو مردہ ہیں، چلتے سب سے زیادہ ہیں، باتیں یہ کرتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چغلخوریاں یہ کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ 2 پیر کے گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ 4 پیر کے گھوڑوں کو پیچھے کر دے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مردہ ہیں۔ آواز مشیت آئی، میرے نبی ان مردوں سے کلام نہ کرنا۔ ہم نے کہا پروردگار یہ کیا؟ یہ تو زندہ ہیں، کیونکہ ہم تو علامت زندگی پا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی میرا نبی مقتل کی طرف گھوما، آواز مشیت آئی، میرے نبی ان زندوں سے کلام کرو۔ اللہ جانے، میرے نبی ان زندوں سے کلام کرو۔ ہم نے کہا پروردگار یہ کیا؟ جو تنے کھڑے ہیں انہیں مردہ بتا رہا ہے، جو کٹے پڑے ہیں انہیں زندہ بتا رہا ہے۔ کہ دنیا کو یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کو یہی ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جو اپنے
لیے جیے وہ مردہ ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ زندہ ہے۔ بہت شکریہ، ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ زندوں کی فوٹو کاپی ہیں۔ رضا بھائی کس کی فوٹو کاپی، کہاں سے میں لاؤ لفظ؟ یقین مانیے اتنا خوبصورت امام باڑہ ہے اور اتنی خوبصورت سماعتوں کے درمیان میں کہ اگر کوئی ایک بار خطیب ممبر پہ آ جائے تو بار بار آنے کا جی چاہے، کیونکہ ہم پہچان لیتے ہیں جس جگہ کا خانہ خوبصورت ہوتا ہے وہاں کی سماعتیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھو بر محمد والے محمد پہ۔ نہیں، اس سے بہتر صلوات پڑھیے تو بات کا آغاز۔ قرآن کا ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو، بہت مشہور آیت پڑھی، نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کہہ رہا ہے کلو، ہر کو، کوئی بھی ہو، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھے گا کون؟ قرآن نے بتایا نفس کو آئے۔ ذائقہ کون چکھے گا؟ بہت مشکل سے گزر رہا ہوں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کس کو آنی ہے؟ نفس کو۔ ذائقہ کون چکھے گا؟ نفس۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں بڑی خاموشی سے، چاہے جیسے سنیے گا۔ نفس کو آنی ہے نا موت، یہ بات طے ہے کہ آنی ہے، موت آنی ہے، یہ بات بالکل طے ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت آنی ہے اور موت کا ذائقہ بھی ہے۔ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں سلام کرو آل محمد کو کہ جنہوں نے تمہیں آنے سے پہلے بھی موت کا ذائقہ بتایا۔ نہیں، الگ زاویے کا خطیب ہوں، الگ زاویے سے خطابت کرتا ہوں۔ اگر بات روح میں اتر جائے، دل میں نہیں، بات روح میں اتر جائے تو آل محمد تک پہنچانا ہے، جناب قاسم کو سلام کرنا ہے۔ جملہ نظر کروں، یہ آل محمد نے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، ورنہ دنیا ابھی صحیح سے جی نہیں پا رہی ہے اور آپ صحیح سے مر رہے ہو۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، دنیا صحیح سے جی نہیں پا رہی ہے، جینے کا شعور نہیں معلوم ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے۔ اب بتاؤں، کائنات کا امیر فرماتا ہے تمہیں میں جینے کا سلیقہ بتا کے جا رہا ہوں، دنیا والوں تمہیں میں جینے کا سلیقہ بتا کے جا رہا ہوں، میں علی دنیا کو جینے کا طریقہ بتا کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا میرے شیعوں، مولا کا جملہ، اگر دنیا میں جینا ہو تو مثل نمک جینا۔ مولا نمک 2 روپے میں 5 کلو آتا ہے، کہہ دیتے مثل پلاٹینم جیو، مثل گولڈ جیو، مثل جواہرات جیو، مثل سونا جیو، بھائی صاحب مثل یاقوت جیو۔ مگر مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے نہیں، مولا فرماتے ہیں مثل نمک جیو۔ مولا مثل نمک کیوں؟ کہ تو نمک سمجھا مگر نمک کی تاثیر نہیں سمجھا۔ مولا مطلب کا نمک سمجھا۔ مولا فرماتے ہیں جینا سکھا رہا ہے علی۔ مولا فرماتے ہیں مثل نمک جیو۔ مولا مثل نمک کیسے جیے؟ کا نمک سمجھو پھر نمک کی تاثیر سمجھو۔ کا نمک کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر کھانے میں نہ ہو تو کھانا بدمزہ ہو جائے۔ اللہ جانے میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، اہل مرشد آباد قدر کرے جملے کی مولا کے۔ مولا فرماتے ہیں مثل نمک جیو، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو احساس ہو کہ نمک نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم دنیا میں مثل نمک رہنا، اگر کسی مجلس میں نہ ہو تو احساس ہو کہ تم نہیں ہو۔ اگر کسی جگہ پہ نہیں ہو تو پوچھنے والا پوچھے کہ فلاں آدمی کہاں ہے، آج محفل بد مزہ لگ رہا ہے، آج نشست نہیں ہو پا رہی ہے، آج مجلس نہیں ہو پا رہی ہے، فلاں نوحہ خان کہاں ہے، آج نوحہ نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں ماتم دار کہاں ہے، آج ماتم نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں علم اٹھانے والا کہاں ہے، آج علم اس شام سے نہیں اٹھ پا رہا ہے، فلاں نعرہ لگانے والا کہاں ہے، آج نعرہ نہیں تھا تو مولانا اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں مثل نمک جینا،
مثل نمک پہ ہی رہنا، اتنا کھانے میں مت بڑھ جانا کہ کھانا تھوک دیا جائے۔ سلام ہو آپ پر، آپ نے میرا 10-15 منٹ بچا دیا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا مت ہو جانا، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو فوراً اتنا نمک ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہوا حلق میں نہیں اگلتا بھائی صاحب، حلق میں نہیں جاتا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نمک کی طرح جیو، اتنا زیادہ مت گھس جانا دنیا میں کہ لوگ تمہیں درکنار کر دیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیوں گیا، فلاں کی بیٹی کا رشتہ کہاں لگ گیا، فلاں آدمی کیسے اتنی بلندی پہ پہنچ گیا۔ اچھا پتہ ہے دنیا پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس لیے نہیں ہے کہ میں 2 روٹی کیوں کھا رہا ہوں، پریشان اس لیے کہ فلاں 2 روٹی کیسے کھا لے رہا ہے۔ ارے بھیا وہ 2 کھا رہا ہے، تم 3 کھا کے خوشی منا لو۔ ہم پریشان اس لیے ہیں، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھنا دنیا والوں، کیسے جینا ہے تمہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے خدا کی قسم، ورنہ بتاتا آپ کو کہ کیسے جینا ہے۔ مولا کے فضائل، مولا فرماتے ہیں کیسے جینا ہے؟ مثل نمک جیو، نمک کی تاثیر سمجھو۔ کھانے میں نہ ہو تو کوئی کھا لیتا ہے بغیر نمک کے کھانا، کھانے میں نمک نہ ہو نا تو مانگا جاتا ہے جلدی لاؤ کھانا بدمزہ ہے۔ تمہیں ویسے ہی جینا ہے سماج میں، مثل نمک جیو۔ اگر نہ ہو تو احساس ہو کہ آپ نہیں ہو، پھر تمہیں بلایا جائے، فلاں کو بلاؤ نا۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہو تم پر مرشد آباد والو، فلاں کو بلاؤ نا، فلاں کو بلاؤ نا، مزہ بڑھا دو۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کے بغیر نشست ادھورا۔ مولا فرماتے زیادہ مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوک دیے جاؤ، ہے نا۔ پھر مولا فرماتے ہیں سلمان تمہیں زندگی سینے کا سلیقہ علی بتائے کا؟ مولا بتائیے۔ فرمایا سلمان پتھر مت بننا، جو خود تو بھاری ہے دوسروں کا راستہ بھی روک دے۔ فرمایا مولا پھر مولا کیا بنوں؟ فرمایا سلمان بننا ہو تو مثل پانی بننا، مثل پانی بننا جو دوسروں کی ضرورت پورا کر دے، جسے بہایا جائے تو وہ راستہ خود اپنا بنا لے، ہے نا۔ اور ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو لوگ ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں، تمہارے منہ پہ تمہارے ہوتے ہیں، ان کے منہ پہ ان کے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ان لوگوں کے لیے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ایسا لوگ مثل پھٹکری ہے۔ کیا ہے؟ پھٹکری دیکھا ہے؟ اور مصری، ہے نا۔ مصری اور پھٹکری دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر جب زبان پہ رکھو گے نا تب پتہ چلے گا کون میٹھا ہے اور کون تیتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے خبردار رہو جو اوپر سے مصری ہوں اور اندر سے پھٹکری ہوں، اوپر سے بالکل میٹھے ٹائپ کے ہوں، مصری ہوں، اور اندر سے پھٹکری ہوں۔ جہاں پھٹکری کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ جہاں لگ جائے نا، بعد میں ٹرائی کر لینا مجلس کے بعد، ایک صلوات پڑھو پر محمد والے محمد۔ کائنات کا امیر جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، دنیا کو طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے تمہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو تو جینا بھی نہیں آتا، مگر آپ واحد قوم ہو جسے مرنا آتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، بہت جلدی جلدی پہنچانی ہے کیونکہ 12:10 پہ اذان ہے، جلدی سے سنیے گا آپ۔ 12:10 ہے، 12:20 ہے، چلیے 5 منٹ اور مجھے مل گیا، ایک اور صلوات پڑھیے گا۔ چچا 5 منٹ پڑھ لوں نا، اجازت ہے؟ چلیے ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے۔
کبھی کبھی آپ کے بیچ میں آتا ہوں اور منفرد خطابت کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ کے چلی جائے، ہے نا. مولا فرماتے ہیں کیسے جینا ہے، اے سال ثواب کی مجلس ہے، موت بتا کے جاتا ہوں کہ موت کسے کہتے ہیں. شیعہ قوم واحد قوم ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ قوم واحد قوم ہے جسے مرنے کا ذائقہ پتہ ہے. کیونکہ شیعہ قوم ہی وہ ہے جس کو اپنا لیڈر پتہ ہے، جسے اپنا رہنما پتہ ہے، جسے اپنا آئیڈیل پتہ ہے، جسے اپنا امام پتہ ہے. 13 سال کے قاسم نے 57 سال کے حسین سے کہا تھا. جملہ نظر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچنا چاہتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے. پھر کہہ رہا ہوں شیعہ قوم واحد قوم ہے جسے موت کا ذائقہ پتہ ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، موت کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. کربلا کے جنگل میں یہی تو پوچھا تھا حسین نے، میرے لال قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب جو خاموش رہ گیا وہ ظلم کرے گا کیونکہ نئے زاویے سے موت پڑھ رہا ہو. میرے لال یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے، کتابوں کا انبار لگا دوں گا. جب 57 سال کے حسین نے 13 سال کے قاسم سے پوچھا تھا تو قاسم دور کھڑا تھا، جواب دینے کے لیے دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا، حسین کے ہاتھ کو پکڑا، کہا اب کیا پوچھا تھا؟ کہا میرے لال یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے. قاسم نے دوبارہ ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہم نے پوچھا قاسم تو دور کھڑے رہ کے کیوں نہیں بتا گیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ قاسم نے کہا سب کی شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے، اسی کی ہے جس کے پاس حسین ہے. چھوڑی نہ ہے، شہد سے زیادہ اس کی شیریں ہے جس کے پاس حسین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے پاس حسین ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے نا. ارے اتراؤ نا اپنے مقدروں پر، ناز کرو نا اپنے مقدروں پر. چہرہ وہ اتارے جس کی قبر میں سانپ آئے، جس کی قبر میں بچھو آئے، وہ اتارے نا. جس کی قبر میں سانپ آئے، جس کی قبر میں بچھو آئے. مولا سلمان سے فرماتے ہیں سلمان پہلی رات موت کی بہت ڈراؤنی ہے، بڑی عجیب رات ہے، وحشتوں والی رات ہے، اندھیری والی رات ہے، ڈراؤنی رات ہے. سلمان کانپنے لگے. مولا نے فرمایا آگے بھی تو سن لو، الاعمال بالنیات، عمل ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پر. ہاں قبر میں سانپ بھی آئے گا، قبر میں بچھو بھی آئے گا، مگر یاد رکھنا قبر میں اس کے سانپ آئے گا جس نے دنیا میں سانپ کو مانا ہو، قبر میں اس کے بچھو آئے گا جس نے دنیا میں بچھو کو مانا ہوگا. مولا پھر کا یاد رکھنا قبر نیتوں کا نام ہے، قبر عقیدتوں کا نام ہے، قبر نیتوں کا نام ہے، قبر عقیدتوں کا مان ہے. جو اوپر سانپ کو مانے گا اس کی قبر میں سانپ آئے گا، جو دنیا میں سانپ کے پھاڑ دینے والے کو مانے گا اس کی قبر میں عالی آئے گا. میں علی آؤں گا. کون آئے گا؟ کون آئے گا قبر میں؟ تو جب علی کو آنا ہے تو چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ بتاؤں مردہ وہ نہیں ہے جسے 5 میٹر کفن میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کر دیا گیا. مردہ وہ ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا. مردہ وہ ہے
جسے دیکھ کر ہمارے گھر کی شریف لڑکیاں راستہ بدل دیں، وہ مردہ ہے میرے بھائی، وہ مردہ تھوڑی نہیں ہے۔ کہ دو قبرستان ہیں، ایک وہ جو محلے کے باہر ہوتا ہے، گزرتے گزرتے ہائی فائی ہوتا ہے، اور ایک وہ جو محلے میں ہوتا ہے۔ کا مطلب کا قبرستان دو طریقے کے ہیں، ایک وہاں جہاں بالکل پیور مردہ ہیں، اور ایک وہ مردہ جو محلے والا قبرستان میں رہتا ہے، چلتا ہماری طرح ہے، بات ہماری طرح کرتا ہے، رہتا ہماری طرح ہے، مگر مردہ ہے۔ کا کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ وہ اپنے لیے جی رہا ہے، وہ اپنے لیے کھا رہا ہے، وہ اپنے لیے رہ رہا ہے۔ بتاؤں مردہ کون ہے؟ مردہ وہ ہو گئے تم اس دن مر گئے جوانوں، جس دن تمہارے سامنے کوئی بزرگ گزرا اور تمہارے ہاتھ سلام کے لیے نہ اٹھے، اس دن مردہ ہو۔ شریعت کہتی ہے مردہ ہو تم، سلام کرو اپنے بزرگوں کو۔ مگر پتہ ہے چچا، اب ہم نے سلام کا بھی طریقہ بدل دیا ہے۔ سلام کا اپڈیٹ ماڈل آیا ہے مارکیٹ میں، ہر چیز کمپنی ہوتی ہے نا، دیکھتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ مارتا ہے۔ پتہ ہے جوانوں، سلام کا اپڈیٹ آیا ہے۔ پتہ ہے کیسا سلام پہلے ہوتا تھا، اور اب پتہ ہے سلام کا اپڈیٹ کیسا آیا ہے؟ ہائی فائی سلام۔ آدمی گاڑی چلا رہا ہے، منہ میں گٹکا، سامنے والے کو دیکھا، سامنے والے نے بھی کہا، نہیں سمجھے، ہو گیا سلام۔ اس نے ایسے کہا اور اس نے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاس بلا رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے یاد رکھنا، گردن ہلانے والا کوئی سلام نہیں ہے، نہ گردن ہلانے والا سلام ہے، نہ گردن ہلانے والی کوئی نماز ہے۔ ہم عبادتوں میں گردن ہلانا نہیں چاہتے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر سلام کرو۔ مگر اب ہمارے یہاں ایک ہائی فائی سلام آیا ہے نا، یہ وائی فائی سے ملا ہوا ہے۔ پہلے کے لوگ ایسے سلام کرتے تھے، اور اب ہم نے ایک بہت بڑا رسم رائم کر دیا ہے، پتہ ہے؟ آداب والا سلسلہ۔ آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آداب، جب کوئی ملتا ہے نا، آداب آداب، کسی کو پان وان دو، شریعت میں آداب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے ملو تو سلام کرو، آداب مت کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، کیونکہ آداب میں کچھ نہیں ہے، سلام میں ہے۔ آداب میں کوئی ثواب نہیں ہے، سلام میں ثواب ہے نا۔ تو گزارش کروں گا، 2-3 جملے ہیں اور بات تمام ہونے جا رہی ہے موت کے حوالے سے۔ کا مطلب کا کلو نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے نفس کو، تو کوشش کرنا کہ موت نفس کو آئے، موت کردار کو نہیں آئے۔ اگر موت نفس کو آئی تو فاتحہ ہے، اور موت کردار کو آ گئی تو فاتحہ نہیں ہے جوانوں۔ جملہ سنو گے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو کوشش کرو کہ شہادت کی منزل پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہادت کی منزل پر فائز ہو جاؤ۔ آپ واحد قوم ہو خدا کی قسم جسے مرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اچھا، ایک انسان جب مر جاتا ہے، بڑے آسانی سے پڑھوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ ایک انسان مر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر سوچتا نہیں ہے، سمجھتے آؤ، پھر بولتا نہیں ہے، پھر کسی کی فکر نہیں کرتا ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا ہے۔ بات صحیح ہے نا کہ جب انسان مر جائے تو دیکھتا نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا ہے، کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، کسی کا کفیل نہیں بنتا ہے، کسی کا وکیل نہیں بنتا ہے۔ کہا مولانا بالکل صحیح ہے۔ تو ہم نے کہا اگر یہی موت ہے تو پھر وہ بھی تو مردہ ہے نا، جو چل تو رہا ہے مگر کسی کا خیال نہیں کر رہا ہے، جو حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے، جو بول نہیں رہا ہے۔ پڑوسی بھوکا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، وہ بھی مردہ ہے نا۔
تو اگر قبرستان کے مردوں سے ڈر رہے ہو تو محلے کے بھی قبرستان سے مردوں سے ڈرو. جایا کرو قبرستان شب جمعہ. خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جوانوں, جایا کرو قبرستان شب جمعہ. والدین کو سلام کیا کرو. امام فرماتے ہیں جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں. یہ نہ کہے کہ مولانا کئی بار جا کے سلام کیا ہے جواب نہیں آتا. اللہ کا شکر جواب نہیں آتا. جس دن جواب آ گیا نا اس دن تم اس راستے میں نہیں دکھو گے. موم بتی ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے گی کہ اب مردے بولنے لگے. شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں, تم تک نہیں آتا. یہ شکریہ ادا کرو کہ اہل نے تمہیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے. لوگ جینا اور مرنے میں پڑے ہوئے جوانوں میں تمہارے زمانے کا خطیب ہوں. میں تمہیں اپنی امانت سونپ کے آج تمہارے بستی سے رخصت ہو رہا ہوں. اب تم چاہے خاموش رہ کے رخصت کرنا, چاہے نعرہ لگا کے رخصت کرنا, مگر آج تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ جلدی بتاؤ جوانوں, تم سے بزرگ سے معاف کریں گے 5 منٹ. جوانوں بتاؤ کیا مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ رہتے ہو, چاہتے ہو نا؟ تو آج تمہیں تمہارا بھائی سمجھ کر تمہیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو پڑھو, لکھو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زندہ رہنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں. یا تو اتنا پڑھو کہ آنے والی نسل تمہیں لکھے, آنے والی نسل تمہیں لکھے, یا اتنا لکھ کے جاؤ کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے. صرف زندہ رہنے کے 2 راستے ہیں. اتنا پڑھ کر جاؤ کہ آنے والی نسل لکھے کہ تھا کوئی مرشد آباد میں. جوانوں, یا اتنا لکھ کے جاؤ کہ آنے والی نسل تم پہ پڑھے کہ تھا کوئی مرشد آباد میں جو لکھ کے گیا ہے. پتہ ہے جب جی کے مرو گے نا تو مر کے جینا اور ہے, جی کے مرنا اور ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جی کے مر جاتے ہیں مگر نام و نشان نہیں ہوتا, مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جی کے مر کے جی جاتے ہیں. اب کون کہے گا میر انیس مر گئے؟ بتاؤ نا رضا بھائی, کون کہے گا مرزا دبیر مر گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ماں کا لاڈلا زبان کھینچ لی جائے گی کہ میر انیس مر گئے؟ مر تو گئے. کب مر نہیں گئے تو پھر کیوں جا رہے ہو ان کی قبر پر؟ کہا مولانا وہ مر گئے مگر شخصیت نہیں مری. ہائے 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 ہائے. اب مولا کی حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. کائنات کا امیر فرماتا ہے میرے شیعوں یاد رکھنا, شخص بن کر مت جینا, شخصیت بن کر جینا, کیونکہ موت شخص کو آتی ہے, شخصیت کو نہیں آتی. مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم آگے تشریف لیں. ایک سلوات پڑھیے گا بر محمد والے. قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں. ایک سلوات پڑھیے, ایک اس سے بہتر سلوات پڑھیے. قبلہ اجازت ہے. اب ہمارے بڑے بھائی کی آمد ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ میں جب چشمہ شروع میں لگا کے بیلنس چیک کر لیتا ہوں. ایک اور سلوات پڑھیے بر محمد والے. کوشش کرو کہ موت نفس کو آنی چاہیے, موت کردار کو نہیں آئے. جس دن موت کردار کو آ گئی نا اس دن خود سے جانا اور قبرستان میں لیٹ جانا. کیونکہ اصل موت کردار کی ہے میرے بھائی. انسان مر جائے تو بجتی ہے صف ماتم, مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کے مرنے پہ مجلس ہو رہی ہے اور کردار کے مرنے پر. اصل موت انسان کے مرنے پہ نہیں ہے, اصل موت کردار کے مرنے پر ہے.
اس دن تم مر گئے جس دن تمہارا کوئی بزرگ تمہارے بیچ سے گیا اور تمہارے ہاتھ سلام کے لیے بھی نہ اٹھے. اس دن تم مر گئے جس دن تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا. مر چکے ہو میرے بھائی. ایسی دولت کس کام کی ہے کہ جو پڑوسی کو فائدہ نہ پہنچا پائے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور بات تمام ہو جاتی ہے. ایک عالم دین کی آمد ہے, مجھے سہارا مل گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کیا دنیا کر رہے ہو. دنیا علی کی نگاہ میں ایک مٹی ہے. دنیا علی کی نگاہ میں ایک مٹی ہے, اور کوشش کرنا کہ تم مٹی کے اوپر ہو, مٹی تمہارے اوپر نہ ہو. اگر تم مٹی کے اوپر ہو تو تم زندہ ہو. مٹی تمہارے اوپر ہے تو تم مردہ ہو. کوشش کرنا کہ مٹی کے اوپر تم رہنا, مٹی تمہارے اوپر نہیں رہے. واحد قوم ہو آپ جسے موت کا ذائقہ پتہ ہے. الحمدللہ قاسم نے بتایا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جب تمہارے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو اس ٹیسٹ کو خراب مت کرنا, بس اسی ٹیسٹ پہ مر جانا. کیونکہ جب کوئی چاہنے والا علی کا اس دنیا سے جاتا ہے تو میرا مولا اس کے سامنے آ جاتا ہے. میں کہوں گا مولا اگر عام انسانوں میں سے کوئی مرے تو تو سامنے آ جاتا ہے, مگر مولا جب تیرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہوگا مولا تو تو سامنے کھڑا ہوگا نا مولا. مولا جب آپ کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہوگا مولا تو آپ تو سامنے ہوں گے نا مولا. مولا پھر کیسے دیکھا ہوگا آپ نے حسین کا گلا کٹتے ہوئے, مولا کیسے دیکھا ہوگا شمر کا خنجر چلتے ہوئے. عزادارو آج ایک ربیع الاول آ گئی اور مجھ سے بہتر خطیب آپ کے بیچ میں ہیں جو یک کے بعد دیگر مجلس خطاب کریں گے اور آپ ان کی مجلسوں کو اپنے گھروں کی زینت بنا دیں گے. آپ کے روح کی وادیوں میں وہ گلاب کھلا دیں گے. مگر میں 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. عزادارو شریف گھر والوں نے شریفوں کا ذکر کیا ہے. مولا جب آپ کا بچہ اس دنیا سے گیا ہوگا تو آپ سامنے کھڑے ہوں گے نا مولا. مولا پھر کیسا دل کیا ہوگا باپ کا مولا. عزادارو ایک جملہ پڑھوں, پتہ ہے تم کون ہو, اپنا اندازہ لے رہا ہو. آپ پتہ ہو فاطمہ کے دلارے ہو, آپ فاطمہ کے پیارے ہو. عزادارو 2 جملہ سن لو اور مجلس تمام ہو جائے گی. آپ فاطمہ کے پیارے, آپ فاطمہ کے دلارے. جس حسین نے کربلا میں کسی کو یاد نہیں کیا نا, اس حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. امام نے 3 مرتبہ یاد کیا. ایک مرحلہ وہ تھا جب حسین اصغر کو پانی لینے جا رہے تھے تو فرمایا تھا اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے. عزادارو جب حسین ایک وقت آیا نا, جب حسین نے تمہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. عزادارو دوسرا مرحلہ تھا جب میرا امام سید سجاد سے رخصت کے لیے آیا تو فرمایا سجاد جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. پتہ ہے تیسرا مرحلہ امام نے فرمایا اے میرے شیعوں تم کہاں ہو, مجھے رلا رلا کے مار دیا گیا, مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. عزادارو ایک مصائب کا رخ پڑھتا ہوں اور منبر چھوڑ دیتا ہوں. کتاب میں ایک واقعہ پڑھا, میں عالم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تو میں بہت دیر تک روتا رہا. ہائے حسین, ہائے غریب, ہائے مظلوم, ہائے شہید. پتہ ہے حسین سب نے آپ نے سنا ہوگا نا کہ حسین کی پیاس کیسی تھی. میں بتاؤں کہ حسین کا دل کیسا تھا.
رسول خدا کا 2 اعرابی لڑتے ہوئے رسول کے پاس آیا. پہلا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اونٹنی میری ہے، دوسرا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اونٹنی میری ہے. سمجھ گئے نا؟ تو گھروں تک ماتم کرتے جاؤ گے. پہلا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اونٹنی میری ہے، دوسرا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اونٹنی میری ہے. نبی نے کہا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ایک اعرابی آگے بڑھا، بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ اس اونٹنی کو نہر کرا دیجئے. اس اونٹنی کو جب آپ نہر کراؤ گے نا تو اس کے دل میں 2 سوراخ ملے گا. نبی نے کہا اگر نہیں ہوا تو وہ کہتا یا رسول اللہ اگر اس اونٹنی کے نہر میں، اس اونٹنی کے دل میں اگر 2 سوراخ نہیں ہوا نا تو میں اس اونٹنی کا پیسہ اسے دے دوں گا. وقت کے محمد نے اجازت دی، اونٹنی کو نہر کیا گیا، دل کو نکال کے نبی کی ہتھیلی پہ رکھا گیا. جیسے ہی نبی نے دل کو دیکھا نا گلے لگا کے کہا بھیا غیب کی باتیں یا نبی جانتا ہے یا امام جانتا ہے، رو سکتے ہو تو رو لینا، آئے سہرا کر کے پرسہ دے دینا. یا تو غیب کی باتیں نبی جانتا ہے یا امام جانتا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ اس اونٹنی کے دل میں سوراخ ہوگا؟ وہ کہتا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا نا اگر کسی جانور کے سامنے، نہیں جملہ پلٹوں گا، اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دو تو دل میں سوراخ ہو جاتا ہے. میں نے کچھ دن پہلے اس اونٹنی کے سامنے میں نے اس کے 2 بچوں کو مارے تھے تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہوگا. ارے ارباب اذان ہوتے ہوئے گھر جانا، یہ جانور کا عالم ہے. اگر جانور کے سامنے جانور ذبح کر دیا جائے تو دل میں سوراخ ہو جائے، مگر ہائے رے حسین اکبر سامنے مارا گیا، اصغر سامنے مارا گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں سامنے اڑے. اے حسین تجھ پہ ہم غریبوں کا سلام، اے مظلوم تم پہ عزاداروں کا سلام. سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائے معبود تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، معبود تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، معبود تو احسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، معبود تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ، معبود تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. معبود جو بیمار ہو ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. جن مرحومہ کے احصال ثواب کی مجلس ہے پروردگار ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا واسطہ، ان آنکھوں کے اشکوں کا واسطہ. اتنی زور سے آمین کہنا کہ محمد کے سبز گندت تک تمہاری آواز پہنچ جائے. بار لہا ان عزاداروں کے اشکوں کا واسطہ، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما. دشمن فاطمہ زہرا کو نست و نابود فرما. ہمارے آخری حجت امام زمانہ کا ظہور عطا فرما. ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. مومنین سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے روح و احصال ثواب کر دیجیے. اللہم صلی اللہ.
ایک ضروری کلام سماعت فرمائے